صلی علی رسول کریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان گرامی، کافی عرصے بعد آپ لوگوں کے درمیان رہنے اور کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران میں بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہیں جو ملک کے لیے اور خاص کر کے ملک میں رہنے والے سماج کے لیے آپس میں جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کرتی رہی، اور ایک ہی موضوع اس ملک میں 4 سال سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ تھا، مگر 4 سال میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک جو جب دنیا کا لیڈر تھا، جس کی GDP 25% تھی، جسے گولڈن مسورہ ملک کہا جاتا تھا، وہاں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں رہ گیا، صرف ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ ہندو مسلم دو الگ الگ مذہبوں کے درمیان بڑھ جائیں اور آپس میں تناؤ کا شکار رہیں اور اقتدار سنبھالنے والے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں نے یہ مضمون اسی پس منظر میں سنا ہے کیونکہ روزانہ اخبار میں لفظ شریعت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو لکھے بغیر اخبار چھپ نہیں سکتا، اس پر بات کیے بغیر کوئی TV چینل چل نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی موضوع ضرور شریعت کے تعلق سے آتا ہے۔ وہ شریعت تو ایک دین ہے، ایک طریقہ ہے، نظام حیات ہے، مگر شریعت کا نام جب لیتے ہیں تو مخصوص طور پر اسلام کی طرف انگلی اٹھانا ہوتا ہے۔ شریعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی موضوع بحث کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور شریعت سے اتنا خوف کیوں؟ اگر وہ کیا چیز ہے جو دنیا کی اتنی ترقی یافتہ سائنس اور علوم کے درمیان بھی ایک لفظ شریعت سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اگر وہ کیا چیز ہے؟ اس پر ہمیں بات کرنا ہے۔ میں نے بہت ساری آیتیں تھی ذہن میں، مگر میں نے سورہ فرقان کی چند آیتیں جو 53، 54، 55 اور 56 ہیں، اس کو میں نے موضوع بنایا ہے، جو شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ 4 آیتیں ہیں۔ میں نے اس کو چنا ہے کچھ مقصد سے جو انشاءاللہ دوران گفتگو کو پتہ چل جائے گا۔ شریعت ہے کیا ہے؟ شریعت اسلامی پہلو سے لے تو نظام زندگی، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد زندگی کیسی گزاری جائے، انفرادی زندگی کیسی ہو، ازواجی زندگی کیسی ہو، اجتماعی زندگی کیسی ہو، قومی زندگی کیسی ہو، بین الاقوامی تعلقات کیسے ہو، سب پر مبنی ہے۔
یعنی کہ دستور ہے، دستور حیات ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ بغیر دستور کے تو دنیا چلتی نہیں۔ کوئی بھی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس دستور نہیں ہے، ہر ملک میں دستور ہوتا ہے۔ تو دستور اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ ہو، اس میں عدل و انصاف قائم ہو، ہر ایک کو مساوی موقع ملے، ہر ایک کی عزت و احترام ہو، ہر ایک کے بنیادی حقوق کو بیان کیا جائے، اس کا تحفظ کیا جائے۔ دستور بنتا ہے ہر ملک کا، اور ہر ملک اس دستور کو اپنے جغرافیکل باؤنڈری جو ہوتے ہیں ان میں ڈیفائن کرتا ہے، اور دستور کو ماننے والے کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، اور اس ملک کا نام اس کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ کسی ملک کو لے لیں، چلیے بڑے ملک کو لے لیں، امریکہ کا دستور، تو دستور کو ماننے والا امریکن ہوگا۔ یورپ کا دستور برٹن کو لے تو برٹش ہو گیا، جرمن کو ماننے والا لے لیں تو جرمن ہو گیا۔ یعنی ہر ملک کا دستور ماننے والا اس ملک سے نسبت رکھتا ہے، اور اس کا تحفظ اور اس کو نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام اگر اس دستور کے خلاف کرے تو اس پر غداری کا مہر لگ جاتا ہے، اور اس مقدمہ چلتا ہے تو اس کو سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی ہے۔ اس دستور کو جو دستور ملک نے بنایا ہے اس کے معاملے میں یہ طے کیا جا سکتا ہے، اس کو ماننے کا فرض ہر انسان پر جو اس ملک کا شہری ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ سب اس کے تابع اس قانون کے تحت چلیں گے، کتنی بھی بڑی شخصیت ہو قانون سے بڑی نہیں، قانون کے تحت چلے گی، یہ مان لیا جاتا ہے اس دستور پر۔ اور اس کا نہ ماننے والا اس کو سخت سزا، یہ بھی طے ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ دستور کو اگر آپ دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ سارے دستور بندوں کے لیے بنائے گئے ہیں، شہریوں کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یعنی حقوق العباد اس ملک کا، اس شہر کا یا اس آبادی کا تحفظ مقصد ہے اس دستور سے۔ اس دستور سے باہر نہیں ہو سکتا تھا، یعنی یہ دستور تحفظ فراہم کرتا ہے اس ملک کو اور اس کی ملکی شہریوں کو۔ یعنی یہ مانے ہوئے جناب عام طور پر کہیں کا دستور بھی اس معاشرے کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بندوں کی حفاظت کی جائے، یہ مان کے چل رہے ہیں۔ سارے ممالک اس پر متفق ہیں، ہندوستان بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ ہندوستان کا اپنا دستور ہے، جو بات بھی ہوگی دستور کے اندر، کوئی خبر اٹھا کر دیکھیے، ہر بات دستور کے مطابق ہو، پارلیمنٹ چلے گی دستور کے مطابق، الیکشن ہوں گے دستور کے مطابق، حکم بنایا جائے گا دستور کے مطابق۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی تو غیر دستوری ہوگی، وہ قابل سزا، قابل گرفت ہوگی۔ ایک پہلو ملک کے دستوروں کا، ایک شرعی پہلو ہے، ایک مذہبی پہلو ہے، مذہبی شریعت۔ دنیا میں جہاں ملکی دستور ہیں، اس ملکی دستور میں حقوق العباد تو بتائے گئے ہیں، مگر حقوق اللہ کے حقوق کا کوئی تذکرہ ان دستوروں میں نہیں ملتا۔ یہ دستور یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ انفرادی شخصی معاملہ ہے، جو کوئی جو چاہے عقیدہ رکھ لے، جس پر چاہے چلے، اس کی مکمل آزادی ہے۔ اگر مکمل آزادی دی جاتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ سیکولر دستور ہے۔ ملک کا کوئی مذہب نہیں، مگر وہ ملک کا دستور ہے، سارے مذاہب کا محافظ ہے۔ اگر کوئی دستور مخل ہوتا ہے مذہب میں تو اس کو کوئی نام دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ناستک دستور ہے، جس کا کوئی لا مذہب ہے، مذہب کی کوئی امکانات ہی نہیں ہے، جیسے کمیونسٹ رشیا تھا،
اور چائنا کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تقسیم ہے۔ اب مذہبی طور پر جہاں جس سیکولر ملک میں مذہبی آزادی دی گئی ہے، وہ مذہبی آزادی، مذہب پر چلنا، ہر مذہب کا ایک شریعت ہے کہ نظام، چاہے کوئی مذہب لے لو، زندگی کیسی گزارے جائے اس کو ڈیفائن کرتا ہے مذہب۔ ہندو مذہب کو لو تو منوسمرتی آ جائے گی، کرسچینٹی کو لیں تو بائبل یا اپنے موسیٰ کی شریعت آ جائے گی۔ ہمارے بھائی سکھ بیٹھے ہیں، ان کا اپنا مذہب سکھ چلتا ہے۔ یہ چلنے کی آزادی، اور اس کا ضمانت کس نے دی ہے؟ دستور ہند نے دی، سیکولر دستور نے دی۔ اس میں اور یہ دستور میں کیا فرق ہے؟ یہ دستور کسی قوم، کسی مذہب کا ہے جو ملک کا حصہ ہے، اور اس کا تحفظ ملک کا دستور کرتا ہے۔ اس معنوں میں بھی کم از کم اسلام کو لے لیں تو اسلام کی شریعت کو بھی مان لینا چاہیے کہ اسلام کی شریعت ایسی ہے۔ مگر جہاں لوگوں کو جوڑنے کی بات آتی ہے، لوگوں کو ملانے کی بات آتی ہے، لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی بات آتی ہے، وہاں یہ دستور جو ہیں ان کے دستور کام نہیں آتے۔ کیوں کام نہیں آتے؟ ہر ملک کا دستور اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنی نیشنلٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہر ملک کی جغرافیکل کنڈیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور کوئی بھی بات کریں تو ہمارے قومی مفادات کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی ملک کے جو دستور ہیں، گو کہ یونائٹڈ نیشن بنی ہوئی ہے بین الاقوامی طور پر، اقوام متحدہ کے درمیان موجود ہے، جو چاہتی ہے کہ سارا جہاں، ساری دنیا ایک ویلیج بن جائے، گلوبل ویلیج کا بھی نعرہ دے رہے ہیں۔ ایک ہم گاؤں میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہے، جب ان کی بانڈی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب چاہے کوئی جہاز کراس کر لے، جب چاہے تو کوئی جہاز آپ پر حملہ کر کے چلے جائے تو کوئی معنی تو نہیں ہوئے جغرافیکل باؤنڈریز کے، کہنے کو ہیں آپ مگر کوئی معنی نہیں ہوئے۔ یہ گلوبل ویلیج ہے، مگر گلوبل ویلیج میں بھی اختلافات کی بنیاد کیا ہے؟ یہی دستور، ہر ایک کا قومی انٹرسٹ الگ ہے۔ اگر امریکہ آج نعرہ دیتا ہے کہ ہمارے قومی مفادات الگ ہیں، سارے لوگ ہمارے تابع ہونا چاہیے، ہمارا دستور کو پڑھے، امریکہ از فرسٹ، اس کو اختیار ہے، جس پہ چاہے کوئی ٹیکس لگا دے، جس کو چاہے دھمکی دے دے، جس کے ساتھ جو معاملہ کر دے، قوت اور طاقت کے معاملے میں۔ یہ دستور کی جو بنیاد ہے، مساوات، مساوی حقوق دینا، وہ اپنے شہریوں کے حد تک تو مناسب ہو سکتا ہے، مگر اس کو ساری دنیا پر لاگو کرے یہ ممکن نہیں ہے، یہ اتفاق پیدا ہو نہیں سکتا۔ جہاں انسان ایک ہے، انسان کی تعریف آتی ہے، سارے مذاہب بھی بولتے ہیں کہ انسان ایک آدی منش سے شروع ہوا، کرسچینٹی بولتی ہے ایڈم سے شروع ہوا، ہم بولتے ہیں آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ بھی خاندان کے سو فرد ہیں۔ پھر یہ نئے نئے شریعتیں کیسی، نئے نئے نظام زندگی کیوں، کس وجہ سے؟ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو سارے دستوروں میں جو چیز مس ہے، جس چیز کو ہم مس سمجھتے ہیں، وہ ہے اللہ کا حق کیا ہے۔ ان دستوروں میں کہیں نظر نہیں آئے۔ اللہ کا حق انہوں نے تقسیم کر دیا مختلف مذاہب میں، مذاہب کی تعریف جو ہے نا انہوں نے اتخاب میں تقسیم کر دی۔
یہ تصور میں موجود نہیں ہے۔ ایک ہی دنیا ہے، ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، ایک ہی مذہب ہونا چاہیے، ایک ہی سوچ ہونا چاہیے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چاند ہے، بارش ایک ہی طریقے کی ہو سکتی ہے، ٹماٹر ایک جگہ ایک ہی ہے، آلو بھی ہر جگہ ایک ہے، ترکاری ہر جگہ ایک ہے، تو الگ الگ تو ہے نہیں ہے۔ جو چیزیں تمہارے استعمال میں یہ کہ شیر یہاں تو شیر یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، جانوروں کی کوئی مثال لے لیں ہر جگہ موجود ہوگا، حیت بدلی بھی لیکن نام تو ایک ہی ہے۔ تو انسان یہاں بھی ہے تو انسان وہاں بھی ہے، شکلیں بدلتی رہیں گی، پر انسان کی ضرورت زندگی ہے اسی پہ گزرتی ہے، اس کو بھی کھانا پڑے گا، اس کو بھی پیدا کرنے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، نسل کی ضرورت ہے، کہیں کوئی چیز الگ نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی پازیٹیو خون کی ضرورت ہے تو امریکہ کا آدمی بھی آ کے پازیٹیو خون دے تو انڈیا کے آدمی کو لگ جائے گا، افریقہ کے کسی انسان کو بھی لگ جائے گا، کئی فرق نظر نہیں آتا۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ وہ اللہ جو دنیا کو بنایا ہے، وہ کائنات جس کے حوالے کیا انسان کو، اس نے کئی مذہب بنا ڈالے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ بے انصاف ہے، اللہ کو انصاف کرنا نہیں آتا؟ کیا دنیا میں انسان کو بھیجا ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں، میرا مذہب صحیح، تیرا مذہب صحیح، میرا خدا وہ، تیرا خدا وہ، ایسا لڑے؟ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو پہچاننے میں غلطی ہو رہی۔ تو اسلامی شریعت کو اس پیمانے پہ دیکھیں آپ، اسلامی شریعت کیا ہے؟ اسلامی شریعت میں جہاں اللہ کے حق کی بات کی جاتی ہے وہاں بندوں کے حق کی بھی بات کی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی شریعت ایسی نہیں ملے گی آپ کو، کوئی بھی مذہب دعویٰ کرنے والا ہو یہ نہیں ملے گا، اس میں ایسے نہیں ملے گا، صرف اسلامی شریعت میں ملے گا۔ اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، اور لازم کیا کر دیا گیا؟ اللہ کا حق بندوں کا ساتھ ساتھ چلے گا، میں بندوں کا حق ادا کروں گا اللہ کا حق ادا کروں گا نہیں، اسلام نہیں۔ خالی میں اللہ کا حق ادا کر دوں گا بندوں کا حق نہیں ہوگا، اسلام نہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ چلے گا، اسے کہتے ہیں شریعت اسلامی۔ شریعت اسلامی میں جہاں اللہ کے حق کے لیے نماز ادا کرنا ہے، اگر باہر نکلے تو غریب دکھا تو اس کی مدد کرنا بھی فرض ہو گیا آپ کا، اگر آپ کے پاس پیسے آپ انکار کر کے نہیں جا سکتے۔ بھوکا ہے کھانا کھلانا ہی کھلانا ہے، اگر آپ کھانا کھلانے کے موقف ہے آپ اوائڈ کر کے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ اوائڈ کر کے جا رہے ہیں دوسرے معنوں میں آپ نے حق ادا نہیں کیا، دوسرے معنوں میں آپ مومن نہیں ہیں اس وقت۔ اس کو ساتھ لے کر چلنا۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے، جب یہ مثال پیش کی جا سکتی ہے تو اسلام سے جھگڑا کاہے کا دنیا؟ اسلام سے جھگڑا صرف حقوق اللہ پر، یہ ایک اللہ کو مانو اس پہ کوئی تیار نہیں۔ اگر کوئی تیار بھی ہو جانا اللہ ایک ماننے کو تو کہے کہ ہم اللہ کو ایک تو مانتے مگر اس کی صفات کو نہیں مانیں گے، اس کے اختیارات کو نہیں مانیں گے، اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اس کی ذات کو ایک مانیں گے۔ ہم عمل کریں گے تو دوسروں سے پوچھ کے کریں گے، کسی کو بڑا کسی سے ڈریں گے تو طاقتور سے ڈریں گے، دبائیں گے تو کمزور کو دبائیں گے۔ جہاں حکم دیا گیا آپس میں صلح بندی سے رہو، نہیں رہیں گے۔ وہاں دیکھیں کہ میں کسی کا حق کیسا مار سکتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ کا حق جو ادا کرنے کی بات ہے وہ دراصل پورا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کو آپ سمجھیں۔ یہ نفسیاتی طور پر قرآن نے کہا ہے کہ قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، قانون بنتے ہیں کتابوں میں رہ جاتے ہیں۔ قانون کا نفاذ کیسا ہو، قانون کیسا نافذ کیا جائے، کرمنل پروسیجر سے قانون نافذ نہیں ہوتا، سول پروسیجر سے حقوق کا ادا نہیں ہوتے۔ جب تک یہ خوف، یہ جواب دہی کا خوف نہ پیدا ہو کوئی ایڈمنسٹریشن چلتا ہی نہیں۔ اگر میں ایسا کہوں تو بولیں گے خوف پیدا کر کے اسلام کی بات کر رہا ہے، بات اسلام کی نہیں ہے بات۔
اگر آپ اپنے اطراف کے محکمہ جات کو دیکھ لیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں، اگر وہاں کا ہیڈ اگر ریسپانسبل اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو محکمہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کسی نہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہے۔ ڈائریکٹر کو بھی سائن کرو بولیں گے آپ، حالانکہ ڈائریکٹر چاہ رہا کہ کسی کو کچھ الاٹ کر دیں، میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی میری طرف سے کسی کو مدد کر دوں، وہ ڈائریکٹر بھی مجبور رہتا سائن کرنے کے لیے، انہیں بولتا کہ نہیں کلر کے سائن کرا کے لاؤ، پہلے منظوری کی درخواست پر وہاں سبمٹ کرو انورٹ سیکشن میں، انورٹ سیکشن کا کلر اس کو دیکھ کے بولے کہ ایز پر دا یہ پاسبل ہم دے سکتے ہیں، اگر اس کا پازیٹو ریکمنڈیشن آ رہا ہے تو میں بولوں گا کہ اس کی بنیاد پر میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہر آدمی خوف زدہ ہے کہ اگر میں ملوث ہو جاؤں تو کیا جواب دے گا۔ دنیا کا سسٹم ایسی چلتا ہے، اور اسلام نے بھی وہی سسٹم نافذ کر دیا آپ کی سماجی زندگی پہ، تو اعتراض کی گنجائش کا کیوں اعتراض کرتے؟ خوف کی کیا بات؟ مگر جیسا احساس ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈائریکٹر کو ہے کہ کوئی نہ کوئی نمائندہ ایسا ہوگا چیف منسٹر کی طرف سے یا میرے اوپر کی طرف سے جو مجھ پر نگاہ رکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس راستے سے میں بچ سکوں۔ جو خوف ایک ڈائریکٹر کو فیصلہ کرنے والے کو ہے، اگر وہ خوف ہر انسان میں پیدا ہو جائے کہ اگر میں عمل کروں اور مجھے دیکھنے والا اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی دیکھ لے گا، تو کیا یہ امکان ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حق یہ، اللہ کا یہ حق ہے کہ حاضر و ناظر جانے، اس کو عالم الغیب جانے، اس کو ہمیشہ رقیب سمجھے کہ بھائی مجھ پر نگران کار ہے۔ جب تک یہ احساس پیدا نہ ہو، قانون کا نفاذ مشکل ہے، قانون پر چلنا مشکل ہے۔ یہی بات ہے نا، جب حکم آیا کہ مدینے میں شراب حرام کر دی گئی تو کوئی پولیس والا ڈھونڈتے نہیں پھرا لٹ لے کے، ارے کسی کے گھر میں شراب ہے کیا میں ڈھونڈوں، نہیں۔ معلوم ہوا جس گھروں میں شراب کی بہا دی گئی، ایسا محسوس ہوا کہ مرد مدینے کے سڑکوں پر شراب کی بارش ہو رہی ہے، نالے بہہ رہے ہیں۔ یہ احساس، یہ دراصل شریعت اسلامی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر فیصلے پر آپ کو یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرے عمل کا محاسبہ ہے، میرے عمل کو لکھنے والے دو فرشتے بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اور میں بچ نہیں سکوں گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پیش ہوگا، اچھائی بھی پیش ہوگی، برائی بھی پیش ہوگی۔ یہ احساس، یہ دراصل شریعت اسلامی ہے۔ کسی انسان کے تعلق سے اچھی سوچ ہمیشہ اس کے لیے فائدے کی باتیں، جیسا تم اپنے لیے سوچتے ہو دوسروں کے لیے سوچو۔ کبھی تم اپنے لیے نقصان کی بات سوچتے ہو، نہیں سوچتے ہو، تو پھر دوسروں کے لیے نقصان کی بات کیسے سوچتے ہو؟ جس طرح سوئی کے چبھنے سے تم کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کو اگر سوئی چبھی تو وہ تکلیف کا احساس تمہارے دل میں ہو، جب جا کے اخوت ہے، جب جا کے شریعت ہے، جب جا کے معلوم ہے کہ اسلام ہے، نہیں تو اس مسلمان کا ہے۔ اب اس طریقے سے شریعت اسلامی کا قول ایک قلعہ بنا دیا گیا، جس قلعے میں تحفظ ہی تحفظ ہے، جس میں آنے والا محفوظ، امان میں، ہر طریقے سے، ہر پریشانی سے محفوظ ہے۔ یہ درس اسلامی قانون دیتا ہے، کیونکہ اسلامی دستور میں اللہ کا حق، بندوں کا حق دونوں ساتھ ساتھ ہے، کسی دوسرے دستور میں نہیں۔ یہ اسلامی دستور ہی لوگوں کو ملا سکتا ہے، کیونکہ اسلام ہی نے کہا ہے تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے۔ نہ عرب کو عجم پہ فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر۔ تم جانچے جاؤ گے تمہارے اعمال سے، حسب و نسب سے جانچے نہیں
نہیں جاؤ گے تم نے کیا کیا وہ جب پیش ہوگا تو اس سے جائے گا. فَلَا تُزَكُّوا بِأَنفُسِكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنی پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو. داڑیاں بڑے بڑے چھوٹے جبے بڑے بڑے پہن کے چاہیں لے کے یہ مت بتاتے پھرو کہ میں عالم وقت ہوں, مجھے علم بہت زیادہ ہے. تمہارے پاس جو علم دیا ہے وہ بھی آزمائش, تم کو جو شہرت دی گئی وہ بھی آزمائش. یہ اللہ کی دین ہے, اس کو تم کس طرح ادا کرتے ہو اس پر ڈیپینڈ ہے, اس پر منحصر ہے کہ آخر تم کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ احساس اپنے آپ کو زمین پر سمجھنا, اپنے آپ کو گرد و غبار کی طرح سمجھنا اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا, یہ شریعت اسلامی کا درس ہے جس میں عورتوں کا تحفظ کو بنیادی حق حاصل. یہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں جو بات کہی گئی اس کو بات کرتے ہوئے ذرا اس موضوع پر بھی آ جاؤں گا. کیا ہے اس کا ترجمہ یوں بیان کیا گیا کہ یہ جو کام ہے, شریعت کا جو کام ہے, اس کے تحفظ کرنا کوئی آسان کام نہیں. تم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے یہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو مشکلات سے دوچار ہو, مگر اس کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے. اور مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ دو چیزیں دی گئی, قرآن, یہ اسوہ نبی. اسی لیے قرآن کی جو آیت ہے, اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو جو تم پر ظلم کرتے, تم کو شریعت پہ چلنے نہیں دیتے, اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو. جہاد کبیر کہا گیا ہے. ابھی جہاد کبیر کے کیا معنی اس تفسیر میں آئے. آج کے ہندوستان کے ماحول میں اس کو دیکھیں, مسلمان کون سا اسلام پر عمل پیرا ہے؟ زیادہ تو نظر نہیں آتا. نمازوں مسجدیں رمضان میں جو ہوتی ہیں بعد رمضان تو نظر نہیں آتی. ہم بھی ہر عمل میں اتنے ہی ماہر ہیں جتنے دوسرے ہیں. نام مسلمان ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. شاید اس سے بچ جائے نبی کی محبت سے, یہ الگ بات ہے. مگر اسلام کا نفاذ ہماری ذات پر ہو ایسا ہم نے کیا. چند ہوں گے شاذ و نادر, مگر کوئی آدمی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام پر مکمل چلا. کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ہوئی جاتی ہے, اللہ ہم کو معاف کرے. اس کے باوجود کیا خطرہ ہے؟ اس کا خطرہ اسلام سے نہیں ہے, اس کا خطرہ دراصل ان شریعتوں میں ہے جو شریعتیں سمجھتی ہے کہ اگر ہماری شریعت اسلام کی شریعت کے بالمقابل ہے تو ٹک نہیں سکتی. انہوں نے اپنے نظام زندگی کو پڑھ لیا, وہ جانتے ہیں کہ ان کا قانون کیا ہے. اگر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو کون سی چیز آڑے آئے گی؟ سب سے اہم چیز جو اسلام میں نظر آتی ہے وہ ہے عورتوں کا تحفظ, عورتوں کا اکرام, عورتوں کی تعظیم, عورتوں کا مقام, عورتوں کا درجہ. یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. شادی ایک معاہدہ, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. دوسروں کی شادیوں سے مقابلہ کریں گے, آنے کے بعد اسلام میں آئیں گے تو بولیں گے شادی تو معاہدہ ہے, جب تک عورت نے بولی قبول کرنے کا نہیں ہوتا. کل ہی ایک ڈسکشن سن رہا تھا, ایک ہماری مسلمان بہنی ہے, مسلمان نما بہن ہے, مسلمان ہے, اللہ رحم کرے, کیا ہے نہیں معلوم, برحال ہے نام ہمارا ہے. وہ آئی اور بڑی نکاح حلالہ پہ بڑی بحث کر رہی تھی. نکاح حلالہ کر رہی,
پہلے اس سے شادی ہوئی، میرے کو 3 طلاق دے دیا، پھر دوسرا آدمی 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے کے نکاح حلالہ کرنا چاہ رہا ہے، اور پتہ نہیں پہلا شوہر چاہ رہا نہیں معلوم، نکاح حلالہ حرام ہے۔ میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ اب نکاح حلالہ کا مطلب کیا ہے میرے سمجھ میں تو آیا ہے، مگر ایک طرح نکاح حلالہ حرام ہے، نکاح حلالہ حرام ہے، نکاح حلالہ حرام ہے۔ اب سارے چلے، سارا میڈیا وہی چلا، نکاح حلالہ حرام ہے، اور جو آدمی نکاح حلالہ کی تعریف کرنا چاہ رہا اس کو بولنے نہیں دیتے نکاح حلالہ ہے کیا چیز، نہ اس کی بنیاد میں جاتے، وہ بیچاری بھی بیٹھی ہوئی ہے اور بولے کہ نکاح حلالہ کر دیا خراب۔ اور اتفاق سے ہمارے چند مسلمان تھے، وہ بات کرنے کی کوشش کی تو پہلے تو ہم تیار نہیں رہتے، اور آئین کا جو سب کے سوالات کرتے ہم چڑ بھی جاتے، اس کو غصہ بھی آ جاتا ہم، اور اس کا فائدہ اٹھا لیتے۔ مگر وہاں پر ایک سپریم کورٹ کے وکیل بھی بیٹھے تھے اتفاق سے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، سمجھائی نکاح حلالہ۔ اس کے بعد تقریباً بہت ساروں کا منہ بند ہو گیا، اور بہن ہماری جو بچی تھی انہیں بولے کہ بھائی میرے کو دوسرا کر کے بھی چھوڑ دیا، میرے کو مارا کرا ورا، پہلا شوہر جو مارا تو مارنے پہ میں ارادہ ہو گئی، دوسرا شوہر بھی اب طلاق دینے میں تو لابا ہے، میں تو سپریم کورٹ گئی ہوں۔ وکیل صاحب نے بس سمپل سی بات پوچھی، اما تمہارے ساتھ تم کو تو اسلام معلوم ہے نا، اور معلوم ہے اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، جب پہلے والا طلاق دے دیا تم کو تو دوسرے سے شادی کرتے وقت تم ہاں کہہ کے بولے میں شادی کرتی ہوں بول کے نہیں بولنا تھا، تمہارے اختیار میں تھا نا شادی کرنا نہیں کرنا، تم نہیں بولے تو شادی ہوتی نہیں تھی تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد گئے تو اب اس کے اور تمہارے درمیان کیا معاملہ ہم کو تو معلوم نہیں، اب گئے تو تم نکاح حلالہ کے پاس ہی جا رہے، نکاح حلالہ کے پاس جا رہے، یہ کہہ کہ بھائی نکاح حلالہ حرام ہے، یعنی مطلب ہے کہ دوسری شادی کے بعد تیسری شادی حرام ہے بول رہے ہیں، یا دوسری شادی کے بعد اگر طلاق ہوگی تو پہلے شوہر کے پاس جانا چاہ رہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ نکاح حلالہ تو اس نکاح کو کہا جاتا ہے اگر پہلی شادی 3 طلاق ہو گئے، دوسری شادی ہوئی، اور دوسری شادی ایگریمنٹ سے نہیں کہ میں اس کو شادی کر کے 3 طلاق دے دوں گا پہلے شوہر کے پاس جا، ایگریمنٹ تو شادی نہیں ہوتی، اگر معاہدہ کر کے شادی کرے تو شادی نہیں ہوتی، تو کنڈیشن کا ایگریمنٹ تو ہوتا ہی نہیں۔ اگر دوسرا شوہر بر اتفاق کسی وجہ سے طلاق دے دے اور پہلا شوہر آفر کرے تو جب قبول کر تو وہ نکاح حلالہ ہوگا، نہیں تو وہ بھی طلاق ہی ہے۔ پہلے شوہر کے پاس تو جاری تو نکاح حلالہ ہو، اگر تیسرے شوہر کے پاس جاری تو نکاح حلالہ نہ ہے، نہیں ہے نا نکاح حلالہ، یعنی پہلے شوہر کے پاس تو حلال ہو رہی اب تک حرام تھی 3 طلاق کے بعد۔ اگر طلاق کے بعد حلال ہو رہی تو عدت کی ایام گزار 4 مہینے 10 دن حلال ہو جاتی، جب تک حرام جنسی کاروبار کرتی۔ 30 لاکھ عورتیں ریکارڈ منسٹری آف چلڈرنس ویلفیئر اس کی رپورٹ۔ اور کئی ایسے کیسز بھی ہیں دیوداسی کا سسٹم ختم ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی آندھرا پردیش، تامل ناڈو، کرناٹک، کیرلا میں، تلنگانہ میں دیوداسی کا سسٹم ہے، اس میں زیادہ تر ہمارے دلت بہنیں مادی غافل ہیں، کئی عورتیں ہیں، اور غیر مسلموں میں شوہر سے علیحدہ عورتوں کی تعداد تو کروڑوں میں۔ سروے کے اعتبار سے
انڈین سروے کے اعتبار سے. اب جبکہ مسلمان میں فیصد 1 to 2% جو ہے نا ملے گا آپ کو طلاق کا فیصد. اگر بڑا کر کے بھی بولے تو 3% سے زیادہ کر نہیں سکے اب تک. مگر وہ 3% کے تعلق سے بڑے پریشان ہے ہمارا سارا ملک. مگر وہ کروڑوں میں جو تو مطلب کو چھوڑے دیے جس کا پرسان حل نہیں ہے. 30 لاکھ جو جنسا بے برادری میں ہیں اور دیوداسا کئی ہزاروں میں پڑی ہوئی، ان کے تعلق سے کسی کو فکر نہیں ہوئی. اسے کیا پتا چل رہا ہے؟ اس سے پتا ہمدردی نہیں ہے. اگر طلاق کا قانون پاس ہو، اگر مرد کو جیل میں ڈال دیا جائے تو ہماری عورت بھی، مسلمان عورتوں کا حال بھی دیوداسا جیسا ہوگا یا جنسی بے برادری پہ نکل جانے والا ہو جائے گا. تو مسلمان عورت بھی بازار کی نظر ہو جائے گی. بظاہر ہمارے ہمدرد ہیں. اس لیے کیا ہے کہ شریعتی کو محفوظ قلعہ ہے جو عورتوں کی حفاظت کرتا ہے اور اسلام کی حفاظت کرتا ہے. اب وکیل صاحب بھی آ گئے ہیں، عدالتیں کیا کر رہے ہیں اللہ کو معلوم. میں بھی تھوڑا سا چھوٹا موٹا وکیل ہوں، میرے بھی سمجھ میں نہیں آتا عدالتوں کے پاس کیا کام ہے. آج کل سپریم کورٹ کو تو بڑا مصروف رکھتی ہے ہمیشہ. سپریم کورٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا، یعنی مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے روزگاری کوئی مسئلہ نہیں ہے، لنچنگ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدھ وقت خبر آ جاتی کسی چیز کی، خالی ڈائریکشن ہوتے اسٹیٹ کو کر دینا چاہیے، میرے کو قانون بننے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. مگر مسائل کیا ہے جو جا رہے ہیں زور شور سے جو چل رہے ہیں وہ چلے گا. طلاق کا مسئلہ، اب دوسرا مسئلہ ایک اور ایک آ گیا ہے، اور ایک مسئلہ ابھی شروع ہوا، ابتدا ہوا، عورتوں کی ختنہ کا مسئلہ. یہ کوئی سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے. سینچورن بحیرہ فرقے کے 20 لاکھ عورتیں ہیں، ان کے پاس عورتوں کو ختنہ کا رواج ہے. ختنہ کا رواج تو عربوں میں بھی تھا، ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا ختنہ کا رواج. اس کو منیکا گاندھی نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہے، کیسے انسان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، یہ بھی ہیومن ہے. انسان کے جسم کو کاٹا، بچہ بچی پیدا ہوئی اس کو کاٹا جاتا ہے. ایشو اڑ گیا. ابھی ایک ابتدا ہے، ابتدا کیجیے، آپ تک نہیں پہنچے گا، بچوں کے بھی وہی ہوگا. یہ ہمارے پاس یہ مسائل. تو شریعت کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اور ایک مسئلہ اٹھ گیا، جو چاند تارے کا جو رہتا ہے ہمارا ہرا جھنڈا، چاند تارا جو لکھا ہوا رہتا ہے، وہ چاند تارا دراصل اس کو نکالے بخار محمد علی جیرا نے اس کی تنظیم کو. یہ دراصل ایسا کرنا دراصل پاکستان کی نقل کرنا ہے. اور یہ چیزیں مسلم کثرت اکثریتی علاقوں میں زیادہ نظر آتی ہیں، اور اس کو باضابطہ طور پر اس پر پابندی لگا دینا چاہیے. سپریم کورٹ میں داخل ہو گئے، سپریم کورٹ ایکسیپٹ کر دیا اور حکومت سے کہا کہ پیش کرو اس پہ بات. یہ کس طرح سے شریعت میں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل جس پہ توجہ نہیں کی جا رہی، بحث اس لیے کی جاتی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلامی شریعت کو بدنام کیا جائے. ہرے رنگ سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ اس میں بول بھی رہا ہرے رنگ سے کیا تعلق ہے، پھر درخواست کیوں دیا؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمان
شریعت کے نام پر ہر چیز پیش کی جائے. اب پردہ کرتی ہیں عورتیں، کالا برقع پہنتی ہیں، ہر جگہ کی عورتیں پہنتی ہیں، ہندوستان کی بھی پہنتی ہیں، پاکستان کی بھی پہنتی ہیں، بنگلہ دیش کی بھی پہنتی ہیں، ہر جگہ کی پہنتی ہیں. کیا ہم اس کا انتظار کریں کہ گورنر درخواست جائے گی سپریم کورٹ کے کہ وہاں کی عورتیں بھی پہنتی ہے کالا برقع، یہاں کی عورتیں بھی پہنتی ہے، اس لیے اس کو پابندی لگا دی جائے، کالا برقع پہنا ہی نہیں جائے؟ کیا ہوگا حساب کتاب؟ شریعت کا یہ خوف میں اس لیے ہے کہ شریعت مکمل نظام حیات، شریعت انسان کو محفوظ کرتی ہے، شریعت انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے، اخوت پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پابند بناتی ہے، جواب دہ بناتی ہے، عورت کو سیڑھی بنا کر برابر کا حصے دار بناتی ہے، ذمہ داری الگ کرتی ہے، اس کے نام و نقطے کی ذمہ داری لیتی ہے. شوہر کے مرنے کے بعد ایام عدت میں مجبور کر دیتی ہے شریعت شوہر کے گھر والوں کے اس کا ٹیک کیئر کرے 4 مہینے 10 دن. اس کو نکال نہیں سکتے آپ گھر سے، کسی اعتبار سے نہیں نکال سکتے شوہر. اس کے ترک کا معاملہ ہے، اس کو مکمل فیصلہ کرنے کا اختیار ہو وہ کہاں رہنا چاہتی ہے، کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس کو نکال نہیں سکتے آپ. کہاں ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے موقع ملا ہے؟ شادی کر کے جو چھوڑ دینے والا کی تعداد کروڑوں میں ہے، یا شادی کرنے کے بعد شوہر کے انتقال کے بعد ایام عدت میں شریعت لازم کرتی کہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے، اور وہ بھی صبح میں رہے، مغرب سے پہلے پہنچ جائے، جگہ کو چھوڑ نہیں سکتی. اور کسی امائی کالا آدمی کی ہمت نہیں ہے شوہر کے گھر والوں کو اس سے نکالے. یہ وہ مقام ہے جو شریعت نے عورت کو دیا، فیصلہ کرنے کا اختیار، ترکے میں حصہ دار، بولنے کا اختیار، بات کرنے کا اختیار. اور یہ چیزیں مساویانہ چیزیں لوگوں کو بڑی کھلتی، لوگوں کو بڑی کھلتی. اب تو نمازوں کا بھی مسئلہ ہے، مسجد کا بھی مسئلہ ہے. یہ گورے چلے گا، کہا جا رہا ہے کہ مسجد شریعت کا حصہ نہیں، نعوذ باللہ. اور تعجب ہوتا ہے، میں سکھزم کے سالوں سے جاننا چاہوں گا تو میں نانک سنگھ نشتر کے سامنے آگے جانوں ادب طے کروں. بھائی مجھے سمجھائیں، مجھے نہیں معلوم، مذہب سمجھائیں. مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہو گیا جس کے خلاف بولنے کے لیے جیسے ہر مذہب کو آزادی ہے، ہر آدمی لان تان کرنے کو تیار ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام سے، مسلمانوں سے زیادہ اسلام سے تو انہیں واقف. مساجد جس کو شعائر اسلام کہا گیا، شریعت کا مرکز کہا گیا، اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے نماز تو کہیں بھی ادا ہو جا سکتی ہے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو ایک مقام نہیں، ساری زمین حلال کی گئی، کہیں بھی ہم سجدہ کر سکتے، اللہ کی سرزمین. مرجس زمین کو مسجد کہا گیا، وہ اللہ کا گھر ہے، مرکز ہے وہ ہمارا. اب مرکز کی اہمیت ہی ختم کرنے کی بات اگر ہو، کیونکہ کئی اپنے مرکز بنانے کی کوشش کریں کہ مرکز نہیں بن رہا. اب تک جو آندھرا پردیش میں مرکز جو نا یہ تھا آندھرا کا، جہاں جا کر عبادت کرتے تھے،
बालाजी वगैरह क्या है, बड़ा तिरुपति का मामला है। अब हमारे केसीआर साहब आए तो बोले कि भाई हमारे लोग वहाँ क्यों जाना, हमारा मरकज यहाँ मंगाया कि होगा। हर तबके का अलग है मामला। इस्लाम ऐसा नहीं है ना, इस्लाम का एक ही मरकज है काबा, काबे की तरफ नमाज करके पढ़ना है। उमर नहीं लगा फली वजह का शतर मस्जिदुल हराम इन्नहु लहक़्क़ुम मिन रब्बिका वमा अल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा ता'मलून। जब तुम बाहर निकलो मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लो, और यही हक़ है, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला उस पर उसको देख रहा है। من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم. جب نکلو اس کی طرف، اور تم میں سے جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہو سفر کس کی طرف کرو اس کی طرف ہو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. یہ حجت ہے ان لوگوں کے تعلق سے تم پر ظلم. تحریری ہو سکتا، تقریری ہو سکتا، اپنے تحریری ہو سکتا، یہ سارے چیزیں جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس کو پھیلانے کے لیے دنیا میں معلوم جو طریقے ہیں وہ طریقے صحافت استعمال کرو، سیاست استعمال کرو، اور تحریک استعمال کرو، قلم استعمال کرو، دوات استعمال کرو، سارے چیزیں استعمال کرو، اس کے لیے کرو. یہ ہے جہاد کبیر. اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ کہا گیا. قرآن کے ساتھ جو کہا گیا، ہر نبی کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے معجزے دیے گئے. کسی امت کو پیغام یعنی دعوت تبلیغ کی ذمہ داری نہیں دی، مسلمانوں کو دی گئی. تو مسلمانوں کے پاس بھی معجزہ ہونا پھیلانے کے لیے. معجزہ کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ ہر پیغمبر کو معجزہ دیا گیا، مگر اس کی امت کو ذمہ داری نہیں دی تبلیغ کرنے کی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا خاصہ ہے کہ ساری امتوں سے بڑی امت ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی کہ بھائی تم پھیلانا ہے. تو کہا گیا پھر پوچھے کہ امت کی معجزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولا کہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن تمہارے سامنے معجزہ ہے. تو اس قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو وہ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے، مگر یہ تین حقیقتوں تو جھٹلا نہیں سکتی. ایک تو دو پانی کے ملنے کو جھٹلا نہیں سکتی، ایک انسان کی پیدائش کو جھٹلا نہیں سکتی، انسان کے سلسلہ نسب کو جھٹلا نہیں سکتی، قوموں کی زندگی میں مائکہ اور سسرال کے جو رشتے اس کو جھٹلا نہیں سکتی. اس کو یہ بات بنا کر پیش کرو لوگوں کے ساتھ. اس کے بجائے ان لوگوں کی پوجا کرتے ہوئے یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. مخلوق کی پوجا میں تو پڑے. ایک پیغام جو اس میں دیا گیا شریعت اسلامی، شریعت اسلامی کی جو بنیاد ہے وہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور بندوں کے حقوق ادا کرو تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اعتبار سے کرو. تمہارا اپنا دستور، تمہارے اپنے خیالات نہیں چل سکتے کیونکہ تم کر ہی نہیں سکتے. اللہ کا قانون ہی باہمی امن پیدا کر سکتا ہے، کوئی دوسرا قانون نہیں کر سکتا. انسانوں کے دل میں رشتے بنانے والا اگر قانون بن سکتا ہے، اللہ کا قانون بن سکتا ہے کہ انسان کا قانون نہیں ہو سکتا. اس لیے دستور ممالک، دستور اسلامی دونوں کا مقابلہ کر دیا گیا. دستور ممالک بندوں کے حقوق کے لیے اپنے اپنے بندوں کے حقوق کے لیے بنائے گئے، جو جغرافیکل باؤنڈری میں تقسیم، جو ان کا تحفظ چاہتے ہیں اور اپنے تحفظ کے لیے دوسرے حکومتوں کا استحصال بھی کرتے ہیں. انسان کی ان کے پاس پریشانی ہے. کہنے کو تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن قائم ہے، اقوام متحدہ سارے جگہ مل کے ہم سب کا تحفظ کریں، کرتے نہیں ہو کیونکہ قانون ہے ہی نہیں ویسا. ہر قوم چاہتی ہے کہ میرا پلڑا بھاری رہے، میری بات چلے، میں جو ہے نا ہر ایک سارے کے حقوقوں میں قبضہ ہوں. سارے دنیا کے دستور جو بنے ہیں بندوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنے ہیں، مگر وہ تحفظ اپنے شہروں کا کرتے ہوں گے اور اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، مگر دوسروں کا دوسرے ممالک کے شہروں کا تحفظ کر نہیں سکتے. آپس میں جھگڑا ہوتے رہے. جب تک کہ دستور میں
اللہ کا حق اور بندہ کا حق دونوں شامل نہ ہو، اللہ کی وحدانیت نہ مانی جائے، اللہ کو جواب دہی کا خوف نہ ہو، اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی عبادت نہ کی جائے، تب تک نہ تو بندوں سے ہر حق ادا کیا جا سکتے نہ اللہ پر۔ جو انسان اللہ کے حق کو نہیں پہچانا وہ بندوں کے حق کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے اسلامی شریعت اللہ کے حق اور بندوں کے حق دونوں سے بات کرتی ہے، اسی میں تحفظ اسلامی۔ یہ ایسا مضبوط قلعہ ہے، اگر مسلمان اس سے نکلے اس کو کہیں تحفظ نہیں۔ اس قلعے کا تحفظ اس لیے بھی ضروری ہے، انسانیت کا تحفظ اس قلعے میں۔ اگر سارے دنیا کے انسانوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو شریعت اسلامی کا تحفظ آپ پر عین ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کون اس دنیا کی حفاظت کرے گا، کون اس انسانیت کی حفاظت کرے گا؟ یہ تحفظ اسلامی شریعت ہے۔ اس کو معمولی ذمہ داری نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی نبی کے ذریعے، اور اس کے لیے قرآن اور اسوہ حسنہ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ نہیں۔ اس لیے سارے لوگ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ ہمارے بھائی جو آتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھائی جو مختلف نظریات کے ہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھ رکھا ہے، وہ حوالے کرتے ہیں قرآن مجید کے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، مگر اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم کو بات کرنا ہے تو اسی لیے شاید میں کہا کہ قرآن کو لے کر بات کرو، قرآن کو کسوٹی بنا کر بات کرو، کیونکہ اللہ نے یہ کی دین نازل کیا حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دین آیا تو دین اسلام ہی آیا، سرنڈر کرنا ہی آیا اللہ کے سامنے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہی چاہیے۔ شریعت جو بات اتری ہے سارے مذاہب میں، سارے نبیوں میں، اس میں عدل و انصاف کی بنیاد تھا، الگ نہیں تھی کوئی بھی شریعت۔ اسی دو پر نظارے کئی مذہب نہیں ہے، جتنے مذاہب نظر آئیں گے یہ مذاہب دراصل اسلام کی بگڑی کی شکلیں ہیں جو تمہارے سامنے۔ اسی لیے قرآن کو تم پکڑو گے، ان مذاہب میں جب دیکھو گے تو بہت سارے باتیں ایسے ملیں گی جو قرآن سے مماثلت رکھتی ہیں۔ ان باتوں پر تم غور و فکر کرو گے تب جا کے معلوم ہوگا کہ کہاں اسلام جو ہے کہاں رہنمائی کرتا ہے، کہاں وہ بتاتا ہے جہاں یہ گمراہ ہو گئے۔ یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ تو اسلام کی شریعت کا تحفظ مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری ہے، وہ خود اپنا تحفظ کرے، اور دوسرا سب سے بڑا تحفظ ہے کہ انسانیت کا تحفظ بھی کرنے کے وہ ذمہ دار ہے۔ دو ذمہ داریاں انہوں نے نبھانی۔ ہم کوئی ایک مسلمان ہم ہیں بول کر بیٹھیں گے تو تحفظ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ سارے انسانوں کو بچانا اس میں لانا ہے، جب تک یہ نہیں سوچیں کہ ساری انسانیت متاثر ہو رہی ہے اس کو کیسے بچائیں گے، جب تک وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی جو شریعت اسلامی کا مطالبہ ڈیمانڈ ہے۔ آج دنیا اسی لیے ٹکراؤ کے اوپر ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ نعوذ باللہ مسلمان کمزور ہے، اسلامی شریعت کمزور ہو گئی، نہیں، قطعی نہیں۔ یہ ٹکرانے کے بعد رجال حق کا ظہور بات رہنے بات رہتا نہ ہوگا، حق اور باطل کی ٹکر میں ہمیشہ باطل کو نقصان ہوا، حق ہمیشہ چھا۔ یہ کرن نور کی کروڑوں سال کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ٹکراؤ تو ہونا ہی ہے، جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حق ہے، اگر ٹکراؤ نہیں ہوا تو حق کیا ہے؟ آج کا موجودہ ٹکراؤ یہ دراصل آنے والے مستقبل کے لیے شاندار ماحول کا پتہ دیتا ہے کہ آنے والا ماحول انشاءاللہ تعالی اللہ کی رہبری، اللہ کی رہنمائی سے حق کی پہچان کا ماحول ہوگا، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی اس کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ شریعت کا تحفظ آپ کو کرنا یا نہیں کرنا نہیں ہے، وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ کا تو آزمائش ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ نہیں کریں گے دوسری قوم آ جائے گی، دوسری قوم نہیں کرے گی تیسری قوم آ جائے گی۔ یہ دین تو قیامت تک رہنے والا ہے نا۔ تو تحفظ شریعت کا ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کیا رول ادا کریں گے، آپ کی تھوڑی سی کوشش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ وہ آ جائے گا جب ایک سنت پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ویسے وقت
اگر ایک انسان ایک سنت کو جاری کر دے، اگر نفل کو جاری کر دے تو اس کی بخشش ہوگی۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان پیدا کر کے کہ موقع مسلمان کو دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مجھے محبوب ہیں؟ صحابہ نے کیا ہے، رسول اکرم ہم محبوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیا فرق ہوگی؟ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، قرآن کو دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھ کر عمل کر رہے ہو، تمہیں کیا خوبی ہے؟ صحابہ نے کیا، ہمارے بعد آنے والے لوگ ہوں گے، ان میں کیا خوبی ہے؟ انہوں تو تم سے مل چکے ہیں، تم سے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح بات چلی۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، ہم تو راضی نہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ لوگ مجھے محبوب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو میں نہیں دیکھے، میری زندگی کو نہیں پائے۔ جب میری اطلاع ملی تو مسلمان ہے، اس کے لیے اس پر چلتے رہے، مشکل و آزمائش سے گزرتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے۔ آج اکبر مرتا ہے، کل پہلو خاں مرتا ہے۔ یہ شہادتیں اس بات کی گواہی ہے کہ شاید اسلام پہ نہ چلتا ہوگا مگر جان دے دیا کیسے؟ اکبر خان کے نام پہ، پہلو خان کے نام پہ۔ یہ اسلام کی زندگی، یہ ہے شریعت کا تحفظ، یہ ہے اسلام کا تحفظ۔ لوگ اسے سمجھتے کہ اسلام کو بٹا، نہیں، اسلام مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ شہادتیں جو اللہ تعالیٰ کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے شہادت لوگوں کو اسلام کے نام پر، یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیا ہے کہ گائے لے جا رہا ہے، اس کو مارتے رہیں گائے کی جگہ۔ اور سلام ہو امت محمد علیہ ہندوستان پر۔ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں کے جذبے میں اختلاف کر جہاد یعنی سڑکوں پر آ جائے، ہمارے مقابل آ جائے، جھگڑا ہو جائے، ایک طرف ہندو ہو جائے، ایک طرف مسلمان ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی صلاحیت دی ہے، اس کے باوجود بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہمارے دشمن اس بات پر پریشان اگر کرے تو کیا کرے، یہ تو ایسی سوئی ہوئی لاش ہے، اس کو چمٹی بھی رہے تو حرکت نہیں کرتی، اس کو ختم بھی کرے تو آواز نہیں کرتی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ بازار میں آ جائے، ہمارے مقابلے میں آ جائے، لڑنا بڑھنا لگے تو ہم ایک طرف اپنی بات کریں، ایک طرف ان کی بات کریں، مقابلہ کرتے اپنے اپنا اقتدار چلائیں۔ مگر ایک قوم میں کیا بات ہے نہیں آتی، اس لیے مجبوراً مسلمانوں کو چھوڑ کر دلتوں کی طرف جانا پڑا۔ شریعت کا تحفظ ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شریعت کا تحفظ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ شریعت کا تحفظ ہوگا۔ مگر ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں کس طرح کو کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان ربك۔